السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، چائنا کے اندر ایک بہت ہی بڑی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، جس کا واضح مقصد امریکہ کا انفلوئنس ریجن کے اندر کم کرنا ہے۔ امریکہ عالمی سطح پر اپنی اقتصادی اور ملٹری انفلوئنس کو بڑھا رہا ہے۔ چین نے اس کانفرنس کا انعقاد اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اپنی اکنامک ڈپلومیسی کو انکریز کر سکے اور اپنے ریجنل اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر سکے، جن میں روس، ایران، پاکستان اور انڈیا کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ یہ کانفرنس چائنا کے تیانجنگ شہر میں رکھی گئی ہے۔ تیانجنگ اپنی صنعتی اور تجارتی صلاحیتوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ تیانجنگ کو اکنامک ہب اور گلوبل ٹریڈ وے بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، تیانجنگ صرف تجارتی لحاظ سے اہم نہیں ہے، یہ عالمی سیاست کے لیے بھی بہت اہم شہر ہے۔ گزشتہ دنوں میں امریکہ نے چائنا کی ٹیکنالوجیز، AI، سیمی کنڈکٹر اور ٹریڈ پر بہت سارے ٹیرفز لگا دیے تاکہ امریکہ اپنی گلوبل ڈومیننس کو برقرار رکھ سکے۔ امریکہ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اس کے بہت بڑے پروجیکٹ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ پاکستان کا سی پیک جو گوادر تک واقع ہے، وہ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے ایک بہت اہم مقام حاصل رکھتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر چین نے تیانجنگ جیسے ٹیکنالوجیکل ایڈوانس شہر کے اندر ورلڈ لیڈرز کو مدعو کیا تاکہ ریجن کے اندر مزید تعلقات مضبوط اور ہم آہنگ بنا سکے۔ ناظرین، چین کی بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی اور اس کی اکانومی امریکہ کے لیے بہت ہی بڑا تھریٹ ہے۔ امریکہ کی اکانومی ابھی اس وقت $30 ٹریلین پر کھڑی ہے، جبکہ دوسری طرف چین کی ابھرتی ہوئی معیشت $20 ٹریلین تک پہنچ چکی ہے، جو کہ امریکہ اپنے لیے ایک بہت ہی بڑا خطرہ سمجھ رہا ہے۔ چین نے پاکستان، ایران، انڈونیشیا، روس، بھارت، ایران اور دیگر علاقائی سربراہان کو بلایا ہے تاکہ علاقائی تعاون کو فروغ دے سکے۔ چین نے اس کانفرنس کے اندر دہشت گردی، کلائمیٹ چینج اور دیگر مسائل کے اوپر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے چیف آف آرمی اسٹاف اور دیگر وزراء کے ساتھ اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس کانفرنس کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر محمود پزشکیان سے ایک اہم ملاقات کی۔ پاکستان اور ایران نے اپنے تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے عزم کیا۔ معاہدے کے مطابق موجودہ تجارت $3 ارب سے بڑھا کر $10 ارب سالانہ تک انکریز کرنے کا ہدف کیا گیا۔ توانائی کے شعبے میں خاص طور پر پاور پلانٹس اور گیس لائن پر تعاون کو فروغ دیا گیا۔ اس سرمایہ کاری سے نہ صرف پاکستان اور ایران بلکہ سینٹرل ایشیا اور گلف کنٹری سے تجارتی روابط کو مضبوط کرنے میں اہم مدد ملے گی۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اہم ملاقات کی، جس میں انہوں نے دیگر رہنماؤں سے بھی ملاقات کی اور علاقائی تعاون کو فروغ دینے کے لیے بات چیت کو بڑھایا۔ روس نے چین کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے کے اندر تجارت کا معاہدہ کیا۔ دوسری جانب بھارت کو ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی سے بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ امریکہ کے بھارت کے اوپر 50% ٹیرف لگانے کی وجہ سے بھارت اب چین کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس سے تعلقات مضبوط اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ علاقائی تعاون کو فروغ مل سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کے صدر کے ساتھ گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کا خیر مقدم کیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے روس کے صدر پوٹن سے بھی ملاقات کی اور ان کا خطے کے اندر امن قائم کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے دیگر رہنماؤں سے بھی ملاقات کی اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان سے تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے تعاون پر بات چیت کی۔ حالیہ پاک بھارت جنگ کے دوران ترکی نے پاکستان کو 300 سے 400 ڈرونز فراہم کیے۔ یہ ڈرونز پاکستان دفاعی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوئے۔ ترکی نے کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے اور اسے اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر اسے دیکھتا ہے۔ پاکستان اور ترکی کی موجودہ تجارت $1.5 بلین ہے۔ دونوں ممالک نے اس تجارت کو $5 بلین تک کا فروغ دینے کا عزم کیا۔ چین نہ صرف دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے جبکہ وہ خطے میں اقتصادی اور معاشی ترقی کے لیے ایک اہم ملک تصور کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام ڈیولپمنٹ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔